زما د ورور بدل دې واخیستی شي او ځینې پانسۍ ته ورځي دا به مړ شي په کاروبار به دی کښېني ښځه به والا زوالم لکه دقې مطلب و یہ میں نے فضلی عدی کے وائف کے ساتھ مل کر پلاننگ کی اور آگے پھر ایک 2 بندوں کو ہم نے ہائر کیا 4 لاکھ روپے کے بس کہ آپ نے فضلی عدی کو قتل کرنا ہے. د به داسې ګڼو چې زمونږ بچی دی زمونږ لکه په کور کې لیدو پاسېدو نو بیا لکه ده زما د ورور سره دا بد کړي دي که نه. اس کی جو وائف تھی اس نے کہا تھا کہ جیسے تم عورتوں کے پیچھے پھرتے ہو میں بھی اپنے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈوں گی. کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسان عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین، میاں بیوی ایک مقدس رشتہ اور ایک مضبوط اعتماد، لیکن جب اس رشتے میں دراڑ پڑ جائے تو انجام بربادی ہوتا ہے. جی ہاں، ایسا ہی ایک واقعہ تھانہ پاڑی پورہ کے علاقے میں پیش آیا جس میں بیوی نے اپنے مبینہ اشنا کے ساتھ مل کر اجرتی قاتلوں کے ذریعے اپنا ہی سہاگ اجاڑ دیا. یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، اصل حقائق کیا ہیں، بیوی کیوں اس حد تک پہنچی، یہ تمام حقائق میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم پولیس آفیشلز کا موقف بھی لیں گے اور ورثاء سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ مقتول فضل ہادی کی ہمشیرہ موجود ہے. ان سے بات کریں گے چونکہ یہ پشتو میں بات کریں گے، پھر میں آپ کو اس کا اردو میں خلاصہ بیان کروں گا. ترورے لاول دے اللہ پاک تاسو له صبر درکړي، ډېر غټ زیاتې شوی، ظلم شوی دی. دا راته ووایي د فضل هادي واده کله شوی و؟ د فضل هادي واده 15 کاله وشو او دی لکه ښه په خوشحالۍ په دغه ژوند تېروو. دا لږ چې کوم دی دا کسکنه زیشان دا زما ورور سره نوکر و. دی بیا لکه د به داسې ګڼو چې زمونږ بچی دی زمونږ لکه په کور کې لیدو پاسېدو نو بیا لکه ده زما د ورور سره دا بد کړي دي که نه. لکه د بچیانو په شان دی لوی کړی مو، کاروبار هر څه دې ته پته وه؟ کاروبار ده ته پته وه، ده ته هر څه وه، بینک ته پیسې وړل، وګرایي کول، دا هر څه. زما په ورور په ده ډېر اعتماد و، خو دی له ښځې سره بیا چې لینډ رخ کړی دی نو زما ورور د دې 2 کسانو په دغه مړ شوی دی. ستاسو ورور په خوښه واده کړی و؟ لکه موږ په خپل جوړ کړی واده ښه برابر ښه په کور کې هم خوشحاله. 3 بچي دي، یو د 14 کال دی، یو د 11 کال جنۍ ده او د 15 کال هلک دی. ښه برابر کور، د هغه په کور کې هېڅ څه کمه نه ونه. خو د دا مطلب و چې دا به مړ شي په کاروبار به دی کښېني ښځه به والا زوالم لکه دقې مطلب و. ټول کاروبار تاسو خو د سوات یې ته بیسیکلی؟ سوات یو که نه، موږ د سوات. دلته پېښور ته کله نه لکه دې کله نه؟ موږ لکه داسې په 2 میاشت په 3 میاشت ورور کرالو، شپه نیمه به یې وکړې واپس. عادي هم دلته به و؟ عادي به دلته عادي به دلته اوسېدو که نه. عادي به دلته زیشانو د ښځې ورسره ډېر ظلم ونه کړو چې لکه د بچیانو په شان دي دا زیشان؟ دا وایم چې موږ ته دا انصاف میلاو شي، زما د ورور بدل دې واخیستی شي او ځینې پانسۍ ته ورځي. زما د ورور سره ډېر ظلم شوی دی، په خپل مال ورسره ظلم شوی دی، په اعتبار کې تللی دی. ما له نورې خبرې نه راځي، خو زموږ د افسرانو ته ټول ته د خدای خوشحاله کړي زما د ورور قاتلي نیولی دی او دې زموږ سره ډېر ښه کړي، نور ښه به راسره کوي که خیر وي. دغه تاسو ته وایم. اوس خو لکه هادي خو لاړو، په حق ورسېدو، دا ښځې ونیولې شوه، جیل ته به ځي، او د بچیانو به څه کېږي؟ بچیانو سره به موږ ناست یو، نو څه به کېږي. ورور مې دی هغه به سره ناست دي، دا ورورونه مې دي. بچیان خو موږ یوازې نه شو پرېښود، دا خو ماشومان دي. ماشومان څه وایي چې اسم خبرې شوي دي چې پلار یې مړ شو؟ پلار یې ویلي دي او پلار یې ویلي دي چې دا خو یو شان خبره کوله، ماشوم دی او خویار دی. زموږ پلار دغه مړ کړی دی، دې هلک مړ کړی دی. نن سبا د اعتبار وخت شته؟ نو اعتبار وخت نشته زویا، خو چې اوس هغه زما ورور داسې تاسو پته نشته، تاسو چمګاڼو ته هغه داسې کس و چې هغه په هر چا اعتماد کوو چې دا زما بچی دی، ټول کاروبار ټول هر څه دی، ګرایي له لاړ شه او راشه او دا چل وکړه دا چل. په ښو کې ورسره ده بد وکړه، په ښو کې ورسره ده بد کړي دي. نو خدای دې اوس تاسو له ټول دې محکمې له زموږ دې خلکو له دا توفیق ورکړي چې دې زما د ورور په شان پانسي شي. کاروبار یې ډېر په محنت شروع کړی و؟ ډېر په محنت یې شروع کړی، ډېر په دغه یې شروع کړی، خو دې خاورو زړې ته ورسوه. دې خو دا مطلب و چې زه به کاروبار باندې به کښېنم او ښځه به ولوالم جو خبره به ختمه شي که نه. ده خو یو چرګوړی رخ کړی و چې دا به مړ شي او خبره به خلکو ته څه نصیحت ورکوي چې همدغسې د چا باندې اعتماد وي او چا سره دا کاروبار وي او هر څه یې ورکړي، څه وایي هغوی ته څه میسج ورکوي؟
او د چا باندې اعتبار نور څه وکړو د کور انسان ولکه چې هغه به ورته بچوړی وي او هغه دا کار وکړو په چا به نور اعتبار څه وکړو چې بچوړی به لګي او هغه مړ کړي داسې وکړي داسې وکړي داسې وکړي نو په چا به اعتماد څه وکړو په خپل مال مړ دی په خپل کاروبار مړ دی جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے اس خاتون کی گفتگو سنی، ان کا پشتو میں یہی کہنا تھا کہ اس کا بھائی تھا جو فضل ہادی، اور وہ ایک کاروباری شخص تھا اور اس نے بہت ہی محنت کے ساتھ یہ کاروبار شروع کیا تھا، اور پھر جو اس کا شاگرد تھا، ملازم تھا جس کا نام ذیشان تھا، اس پر کافی اعتماد بھی تھا اسے، لیکن اس نے فضل ہادی کی بیوی کے ساتھ ہی مل کر فضل ہادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو قاتل گرفتار ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایس پی فقیر آباد ڈویژن ارشد خان موجود ہیں، آئین سے بات کرتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ یہ قتل ہوا تھا کاسمیٹکس کمپنی کے مالک کا، شروع میں رہزنی کا رنگ دیا گیا تھا، پھر اس کی بیوی ملوث نکلی، تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں۔ جی بالکل، یہ 21 تاریخ کا وقوع ہے جب تقریباً 3 بجے ہمیں اطلاع ملی کہ حاجی خان بٹے کے سامنے ایک بندہ قتل ہوا ہے، اور سٹارٹ میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہ رہزنی ہے۔ تو جب ہم موقعے پہ پہنچے اور وہاں سے پھر اسپتال گئے تو مقتول فضل ہادی کے ساتھ اس کا بیٹا تھا اور ایک دوسرا لڑکا تھا ذیشان۔ تو ہم نے ان کو سنا، اور ان کو جب ہم نے سنا تو ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ یہ غلط انفارمیشن دے رہے۔ تو ہم نے پہلے ان کا ایف آئی آر درج کیا، اور ایف آئی آر کے بعد جب ہم نے ٹیکنیکلی اس پہ کام کیا، سی سی ٹی وی فوٹیج اور ساری چیزوں پہ جب ہم نے کام کیا، انفارمیشن ہم نے جب کلیکٹ کی تو پتہ چلا کہ ذیشان کا اس میں ہاتھ ہے۔ ذیشان کو ہم لے کے آئے اور اس کو انٹروگیٹ کیا تو اس نے بتایا کہ تقریباً 25 دن پہلے یہ میں نے فضل ہادی کے وائف کے ساتھ مل کر پلاننگ کی، اور آگے پھر ایک 2 بندوں کو ہم نے ہائر کیا 4 لاکھ روپے کے عوض کہ آپ نے فضل ہادی کو قتل کرنا ہے۔ تو اس میں سے 2 لاکھ روپے اس نے سٹارٹ میں دیے تھے اور 2 لاکھ اس نے بعد میں دینے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کی بیوی کو اریسٹ کیا، اس کو انٹروگیٹ کیا تو اس نے جرم کو تسلیم کر لیا ہے، اور بقایا تفتیش جاری ہے۔ جو 2 ملزمان بقایا ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد گرفتار ہو جائیں گے۔ انہوں نے مطلب اجرتی کے ذریعے یہ قتل کروایا؟ بالکل، اجرتی کے ذریعے قتل کروایا ہے۔ اور یہ جو ذیشان ہے، اس کا اس جو ملزمہ کے ساتھ کب سے تعلق تھا؟ ذیشان جو ہے وہ تقریباً پچھلے 12-14 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو تعلق بن گیا تھا 1.5 سال پہلے، اور انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ پہلے اس کو زہر دیا جائے، لیکن اس میں ناکام ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ اس کا کاروبار بھی قبضہ کر لوں گا اور اس کی وائف کے ساتھ شادی بھی اس طرح کے ارادے تھے اس کے، تو انہوں نے یہ پلاننگ کی اور اس میں کامیاب ہو گئے۔ سر، گھر کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مقتول تھا، چونکہ یہ کاسمیٹکس کمپنی کا مالک تھا اور پشاور میں یا جو اضلاع ہیں دیگر، وہاں پر یہ کاسمیٹکس جو بیوٹی پارلرز کو سپلائی کرتا تھا، پھر اس کا تعلق بھی بنا کافی خواتین کے ساتھ۔ اس بات پر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے تھے، اور پھر اس کی جو وائف تھی اس نے کہا تھا کہ جیسے تم عورتوں کے پیچھے پھرتے ہو، میں بھی اپنے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈوں گی۔ کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ جب ان کو ہم نے انٹروگیٹ کیا تو یہ مین جو اختلافات کی وجہ تھی وہ یہی تھی، لیکن اب یہ ہم کنفرم نہیں کر سکے کہ کس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اور کس طرح کے تھے، لیکن ان کے بیچ میں جو لڑائی جھگڑے ڈیلی شروع ہو گئے تھے۔ پھر اس کی وائف نے ذیشان کے ساتھ تعلق بنایا اور یہ آگے پھر یہاں تک پہنچا۔ آپ کی بڑی ٹیکنیکل ٹیم ہے، ڈی ایس پی ایس ایچ او پاڑی پورہ، انہوں نے بڑی ٹیکنیکلی اس اندھے قتل کا سراغ لگایا۔ سی ڈی آر میں کتنی بار رابطہ ہوا تھا ملزم اور ملزمہ کے درمیان؟ ان کے بیچ میں تقریباً کچھ 400 کے لگ بھگ ان کے بیچ میں رابطے ایک دن میں یا نہیں، مسلسل، یعنی کہ متواتر کئی دنوں سے۔ اور جو بندے اس میں ملوث ہیں جنہوں نے فائر کیا ہے ان کے ساتھ بھی تقریباً 8-10 منٹ پہلے ذیشان کا رابطہ ہوا ہے۔ کیا کہیں گے؟ ہمارا تو پختون معاشرہ ہے، ہم پختون لوگ اعتماد بھی بہت جلدی کر لیتے ہیں، کیا اس واقعے کے بعد کسی پر اعتماد کرنا چاہیے؟ اس میں اگر ہم دیکھیں تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بہت زیادہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ٹرسٹ پہ قائم رہتا ہے۔ پشتوں میں کہتے ہیں کہ کور کے بعد درہمگڑے نہ پرے دے نہ بپرے دی، تو اگر بیچ میں کوئی اس طرح کا تیسرا بندہ آ جائے تو لازمی بات ہے پھر نہ بیوی برداشت کر سکتی ہے اور نہ شوہر۔ اس کی وجہ سے نہیں چاہیے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس کو اپنی فیملی کے اندر نہیں آنے جانا چاہیے۔
شکریہ. تھینک یو. ناظرین، ایک بار پھر ثابت ہو چکا ہے کہ بدعتمادی کا انجام صرف خون ہی ہوتا ہے، جس کی واضح مثال پہاڑی پورہ کے علاقے میں پیش آنے والا افسوسناک واقعہ ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیں اور دیکھتے رہیے جرم داستان.